بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل لهدايته القرآن والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام الذي هو سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيام. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. وقال الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کو کہا جاتا ہے سائنسی دور، اور یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آج سائنسی علوم کے پھیلاؤ کا زمانہ ہے. سائنس کے معنی اصل میں ہے علم کے، اور علم جب سے دنیا میں انسان آیا تب سے کچھ نہ کچھ علم، چاہے وہ وجدانی علم ہو چاہے اکتسابی علم ہو، بہرحال اسے کچھ نہ کچھ علم حاصل تھا. اور جتنا انسان آگے بڑھتا گیا اس کے علم میں اضافے ہوتے گئے، یہاں تک کہ آج کا یہ بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ دور، جس کو ہم خالی سائنسی زمانہ کہتے ہیں، اس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت اس سائنسی دور کے دو پہلو میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ سائنسی تحقیقات نے انسان کی زندگی کو ان آسانیوں اور سہولیات سے، ان فیسلٹیز سے آراستہ کیا ہے جس کا پہلے زمانے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. آج کے زمانے میں کمیونیکیشن کا وہ سسٹم ہے جو پچھلے دور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. آج کے زمانے میں ٹرانسپورٹ کا وہ سسٹم ہے جو پچھلے دور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، پھر چاہے وہ ٹرانسپورٹ زمین کا ہو یا فضائی ہو یا سمندری ہو. آج کے زمانے میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ بیماریوں کے علاج کے لیے وہ طریقے اس وقت انسان اپنا رہا ہے جو پہلے دور میں سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے. آج کے زمانے میں کنسٹرکشن کے لیے وہ سسٹم ہیں جو پہلے دور میں سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے. آج کے زمانے میں زمین، فضا اور فلکیات کے متعلق تحقیقات کی وہ وسیع دنیا سامنے آئی ہے جو پچھلے دور میں سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی. انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن سہولیات کا پہلے دور میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، انسان ان تمام سہولیات سے اس وقت فائدے اٹھا رہا ہے. اور یہ پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ اب عام انسانوں کی زندگی بھی ایسی سہولیات والی زندگی بن گئی ہے کہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کی زندگی میں بھی وہ سہولیات نہیں تھی جو اس وقت عام انسانوں کو حاصل ہے. غرض ہے کہ سائنس کی تحقیقات نے اور سائنس کی ترقیات نے انسان کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دیا ہے، اور یہ کسی ایک ہی شعبے سے متعلق نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق یہ صورتحال سارے عالم میں سب کے سامنے ہے. سائنس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سائنس نے ہمیں اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے پہلے سے کہیں زیادہ مواقع مہیا کر دیے، جس کی طرف ہم عام طور پر توجہ نہیں کر پاتے. حضرات، یہ کائنات کسی بنانے والے کے بننے سے بنی ہے. دنیا میں کوئی چیز از خود نہیں بنا کرتی، نہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی سے بڑی چیز. یہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ عام انسان بھی اس کو سمجھتا ہے، اور تحقیقات کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز از خود نہیں بنا کرتی. کائنات کی آج کی تحقیقات کو جب سامنے رکھتے ہیں ہم، تو نقشہ یہ سامنے آتا ہے کہ دنیا بے انتہا زیادہ وسیع ہے، بہت ہی زیادہ وسیع ہے، اتنی زیادہ کہ ہمارے تصورات سے بھی آگے ہے. سائنسدانوں نے بڑی تحقیقات کے بعد اس کائنات کی وسعت کو سمجھنے کی کوشش کی، تو اس کے لیے جو مختلف الگ الگ پیمانے انہوں نے مقرر کیے ہیں، ان پیمانوں میں سے جس پیمانے سے بھی ہم کائنات کو سمجھنا چاہیں، بہرحال کائنات بہت زیادہ وسیع ہے
اور مزید ہی کہ کائنات پھیلتی بھی جا رہی ہے. تو اولاً پہلے سے بے انتہا وسیع ہے اور مزید اور زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. مجھے اس کی لمبی تحقیقات بیان کرنے کا نہ ارادہ ہے نہ موقع ہے، لیکن میں اس میں صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بہت بڑی پھیلی ہوئی وسیع کائنات میں، جس میں زمین ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے جس میں انسان آباد ہے، یہ زمین کا چھوٹا سا حصہ سولر سسٹم کا ایک بہت ہی نقطے کے برابر حصہ ہے. پھر سولر سسٹم جو ہے وہ گلیکسی کا ایک حصہ ہے جس کو ملکی وے کہتے ہیں، اور گلیکسیاں جو ہیں وہ کروڑوں ہیں، اور ان کروڑوں گلیکسیوں میں تمام طرح کے سیارے، تمام طرح کے ستارے ہیں. پھر وہ بے شمار گلیکسیاں مل کر کے ایک کائنات بنتی ہے. اتنی وسیع ترین کائنات میں صرف زمین وہ حصہ ہے جس حصے میں زندگی گزارنے کے جو وسائل درکار ہیں وہ مہیا ہیں، اور کائنات کے کسی حصے میں لائف سپورٹ سسٹم ہے جس میں انسان، جانور، حیوانات، پودے، پلانٹس، کیڑے مکوڑے، فضائی جانور، حتیٰ کہ بیکٹیریا، یہ سارے زندگی گزار سکیں، اور زندگی گزارنے کے لیے انہیں جو کچھ چاہیے وہ سب مہیا ہو، یہ صرف زمین پر ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں. زندگی کے لیے ہوا، پانی، غذائیں، اور ہر مخلوق کے لیے الگ الگ غذائیں درکار ہیں، وہ بھی صرف زمین پر ہیں. تب سوال یہ ہے وہ کون ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور اتنی بڑی کائنات میں زندگی گزارنے کے لیے صرف زمین پر وسائل رکھے، اور وہ بھی بہت بیلنس کے ساتھ رکھے ہیں. یہ صورتحال بتاتی ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا مدبر ہے جس نے یہ سارا نظام چلایا. پھر اس زمین میں زندگی گزارنے کے لیے جو سسٹم ہونا چاہیے وہ اتنا بیلنسڈ ہے، اتنا متوازن ہے کہ انسان کو کسی مرحلے پر کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ایسا نہیں ہے کہ ایک سال میں دن بڑے ہو گئے، راتیں چھوٹی ہو گئی، اگلے سال میں بیلنس بگڑ گیا، راتیں بڑی ہو گئی، دن چھوٹے ہو گئے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے اب تک اور آئندہ بھی سیکنڈوں کا کیا، سیکنڈوں کے لاکھویں حصے کے برابر بھی فرق نہیں ہو رہا ہے، اور زندگی چل رہی ہے. زمین سے چیزیں اگرنے کا جو سسٹم ہے وہ برقرار ہے، اور جب سے کائنات ہے تب سے وہی سسٹم ہے. خود انسانوں کے پیدا ہونے کا جو سسٹم ہے وہ سیم ایک ہی طرح سے ہے، اور میل کے جسم میں وہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے وہ پیدا ہو رہی ہے، فیمیل کے جسم میں جو چیزیں پیدا ہونی چاہیے وہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. پھر آپس میں جب ان کا ملاپ ہوتا ہے تو ملاپ ہونے کے نتیجے میں آگے جو نیا انسان بنتا ہے وہ نیا انسان بن رہا ہے. پھر آج کی تحقیقات نے جب اور آگے قدم بڑھایا تو ڈی این اے کی تھیوری جب سے آئی تو ڈی این اے کی تھیوری نے بتایا کہ ہر انسان کا سسٹم سارا کا سب الگ ہے. دنیا میں سارے انسان ایک ہی جیسے ہیں، لیکن دنیا کے سارے انسان الگ الگ ہیں. ہر انسان کے پاس باڈی کا جو بھی پارٹ ہے وہ دنیا کے دوسرے کسی انسان کے پاس نہیں ہے. ہم اس کو چھوٹی سطح پر اگر سمجھنا چاہیں تو فنگر پرنٹ سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کا فنگر پرنٹ بالکل الگ الگ ہے. ممکن ہے لاکھوں انسانوں میں کہیں کہیں میچ کر جائیں، لیکن فنگرز کے علاوہ باقی جو بدن کے پارٹس ہیں وہ پارٹس ہر ایک کے پاس الگ الگ ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب فوٹو لیے جاتے ہیں تو آنکھوں کے فوٹو خاص طور سے لیے جاتے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان کی آنکھ اپنی اپنی آنکھ ہے. یہ آنکھ دوسرے کسی انسان کے پاس نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کسی کے پاس رہی ہوگی نہ کسی اور کے پاس. یہ کون ہے جو یہ ڈفرینسز پیدا کر رہا ہے؟ اس موضوع کو جب انسان جتنا زیادہ پڑھتا رہے گا تو اس کے نتیجے دو نکلتے ہیں. اگر ہم اس کائنات کے خالق کا تصور ذہن میں رکھ کر کے پڑھیں گے تو خالق کی معرفت حاصل ہوگی، اور ہم سمجھ جائیں گے کہ کتنا بڑا ہے وہ جس نے یہ ساری کائنات اور کائنات کی ایک چیز بنائی. لیکن جب ہم خالق کے تصور کو چھوڑ کر کے پڑھیں گے تو تعجب کرتے رہیں گے. ہوا یہ کہ سائنس کا موضوع یہ نہیں تھا کہ کائنات کا بنانے والا کون ہے. سائنس کا موضوع صرف یہ ہے کہ کائنات کیسی ہے، کائنات کی چیزوں کے فنکشن کیا ہیں، یہ سائنس کا موضوع ہے. اس کے پیچھے طاقت کون کام کر رہی ہے سائنس کا موضوع نہیں ہے. لیکن الہاد سے وابستہ لوگوں نے سائنس کو ہائی جیک کر کے اس کو اسلام کے خلاف استعمال کیا، جو کہ استعمال نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ایک طرف سے قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کا کام ہے. تو کلام اور کام الگ الگ نہیں ہو سکتے. قرآن میں جو اللہ فرماتے ہیں کائنات وہی دکھا رہی ہے. اب اس میں ایک ایک چیز کو اگر ہم لیں گے، اللہ نے اپنے کلام پاک میں سورج، چاند، ستاروں اور فضاؤں کے متعلق جو کچھ کہا ہے، آج کی ساری آسٹرونومی، سارا جغرافیہ ٹھیک وہی بتاتا ہے. اللہ نے اپنے کلام پاک میں، اپنے قرآن میں
زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا، آج کے تمام وہ سائنسی علوم جو ان موضوعوں پر بحث کرتے ہیں، چاہے وہ زولوجی ہو حیوانات کے متعلق، چاہے وہ نباتات کے متعلق باٹنی ہو، یا دوسرا کوئی علم ہو، ٹھیک وہی بتاتا ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کا کام ہے، تو کلام اور کام دونوں ایک ہی ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں جو میں نے پیدا کیا وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو غرض یہ کہ آج کی سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں انسان زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے کہ خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے پیدا کیا اور اس کائنات کو انسان کے لیے سوٹیبل کیسے بنایا۔ پہلے زمانے میں انسان صرف اتنا جانتا تھا کہ مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے ایسی چیزیں کھانے کو ملنی چاہیے جس سے میری بھوک مٹ جائے، میں کمزور ہو جاتا ہوں، مجھے ایسی چیزیں ملنی چاہیے جس سے بدن میں طاقت آ جائے، اور میں چونکہ کھانے پینے والا انسان ہوں، اس لیے مجھے ایسی چیزیں ملنی چاہیے جن چیزوں میں ٹیسٹ بھی ہو، تاکہ میں کھاتے کھاتے اکتا نہ جاؤں۔ تو صرف 3 چیزیں نظر میں رہتی تھی، بھوک مٹنے والی چیز ملنی چاہیے، بدن کو طاقت ملنے والی چیزیں ہونی چاہیے، اور ٹیسٹ فل چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج کی تحقیقات میں انسان جانتا ہے کہ بدن کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، پروٹین، کیلشیم، آئرن، وٹامنز اور کیا کیا، اور وہی تمام چیزیں غذاؤں میں، پھلوں میں، گوشت میں، دودھ میں، جو چیزیں انسان کے کھانے کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں وہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ اگر ہماری باڈی کو ضرورت ہے وٹامن بی کی یا وٹامن ڈی کی یا وٹامن سی کی، تو کائنات کے کن کن چیزوں میں یہ ساری چیزیں مہیا رکھی گئی ہیں۔ آج کا میڈیکل سائنس بتا سکتا ہے کہ صاحب دوائیوں کے بغیر آپ فلاں بیماری کا علاج فلاں غذا سے فلاں پھل سے کر سکتے ہیں۔ ہماری باڈی میں جن چیزوں کی کمزوری آئی، چیزوں میں وہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، گویا تحقیقات نے ہم کو اس سطح پر پہنچا دیا کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف سے پیدا کرنے والے نے ہمارے جسم میں جن چیزوں کی ضرورت رکھی ہے، دوسری طرف سے مخلوقات کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ تو آج کا دور تو وہ ہے جس سے ہم زیادہ بہتر طور پر اپنے اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ پہچاننے کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک پہچاننے کا تعلق انسان کے دل سے ہے، وہ ہے یقین، اور ایک پہچاننے کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے، اس کے لیے علم چاہیے۔ تو آج چونکہ علوم کا زمانہ ہے، ان علوم کے ذریعے سے ہم زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی قدرتیں، اللہ کے انعامات اور انسان کے لیے اللہ نے کیا 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 ہے، اس کے نتیجے میں زیادہ معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اور جب دماغ میں وہ علوم آئیں گے تو اس کے نتیجے میں دل میں یقین منتقل ہو جائے گا۔ میڈیکل سائنس اور حفظان صحت کے جو اصول اس وقت ہیں، ان تمام اصولوں کو جب سامنے رکھ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے متعلق جو تفصیلات بیان فرمائی ہے وہ ٹھیک وہی ہیں جو آج کا میڈیکل ہمیں بتا رہا ہے، جو آج کے حفظان صحت کے اصول ہمیں بتا رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ کہیں نہ کوئی میڈیکل کی تعلیم پڑھی تھی اور نہ کہیں آپ نے حفظان صحت کے اصول سیکھے تھے، تب آپ نے انسانوں کو بتائے، لیکن اس وقت جو آپ نے اصول بتائے ہیں وہ آج کی تحقیقات کے ٹھیک مطابق ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہوں۔ جتنی چیزوں کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا، آج کی تحقیقات بتا رہی ہیں کوئی ساری کی چیز انسان کے لیے مضر ہے، اور جتنی چیزوں کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حلال کر دیا، آج کی تمام تحقیقات بتا رہی ہیں کہ ان کے اندر بے شمار فائدے ہیں۔ مثلا جانور اللہ نے پیدا فرمائے، ان جانوروں کی ایک تعداد کو کر دیا حرام کی صاحب ان کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، اور ایک جانوروں کی ایک تعداد کو کر دیا حلال کی یہ آپ کے لیے کھانے کی چیزیں ہیں، لیکن ان کے لیے متعلق طے کر دیا کہ پہلے ان جانوروں کو ذبح کریں گے اور ذبح کرنے کے بعد پھر آپ ان کو کھائیں گے۔ ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے کہ باڈی کے اندر جو خون ہے وہ خون الگ ہو جائے۔ مچھلی کے اندر چونکہ خون نہیں ہے اس لیے انہیں ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے، نہ ذبح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خون کے لیے جو سسٹم باڈی کے اندر چاہیے مچھلی کے اندر وہ سسٹم نہیں ہے، اس لیے مچھلی بغیر خون کے پایا جانے والا وہ سمندری جانور ہے جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ وسیع غذاؤں کا خزانہ ہے۔ تو مچھلی کے لیے ذبح کرنے کا نظام نہیں رکھا گیا، لیکن جو جانور انسان کے لیے حلال کیے گئے ان جانوروں کے لیے طے کر دیا کہ پہلے ان کو ذبح کریں گے اور ذبح کرنے کے بعد پھر آپ ان کو کھائیں گے۔ ذبح کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ گوشت الگ ہو جائے گا، خون الگ ہو جائے گا۔ اب آج کی تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ خون انسان کی صحت کے لیے کتنا مضر ہے۔ یہاں پر آ کر کے جب انسان سوچتا ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والا قرآن اور 1400 سال پہلے بیان کرنے والا اللہ کا نبی جس چیز کو حرام کر رہا ہے
اس وقت ان کے سامنے یہ تحقیقات کیسے تھی کہ صاحب یہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں، لہذا میں ان کو آج ہی بیان کر دیتا ہوں جس کو آج کا انسان اپنی تحقیقات کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا دے۔ قرآن میں بچے کی پیدائش کے سلسلے میں جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ مرد کے جسم سے ایک نطفہ نکلے گا، عورت کے جسم سے ایک ایگ نکلے گا، پھر یہ دونوں ماں کے رحم میں جمع ہو جائیں گے، پھر سٹپ بائی سٹپ ٹھیک 9 مہینے کے عرصے میں یہ مکمل انسان بن کر کے باہر آ جائے گا۔ تو اب وہ پہلا مرحلہ ہوگا نطفے کا، دوسرا مرحلہ ہوگا علقہ کا، تیسرا مرحلہ ہوگا مضغہ کا، چوتھا مرحلے میں ہڈیاں بننے لگیں گی، 5ویں مرحلے میں کچھ اور بنے گا، یہاں تک کہ 9 مہینے کے عرصے میں یہ مکمل انسان بن کر دنیا میں آتا ہے۔ آج کی تحقیقات جو علم الجنین کے تحقیقات ہیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ چنانچہ ماضی قریب کا اس میدان کے سب سے بڑا ماہر انسان ڈاکٹر کتمور، اس نے جدہ کی کانفرنس میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ میں اس فیلڈ کا ماہر ہوں، میں اعلان کرتا ہوں مسلمانوں کہ تمہارے قرآن میں جو کچھ بچے کی پیدائش کے متعلق تفصیلات ہیں ہمارے 50 سال کی تحقیقات کو خلاصہ وہی ہے۔ تو اس تحقیق کے نتیجے میں ہم اور زیادہ بصیرت کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، اور ہم اللہ کی قدرتوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے جب بیان فرمایا تھا کہ انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے سواری چاہیے، اب فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، ہم نے گھوڑے، گدھے اور کھچر بنائے تاکہ تم کو سواری کا کام دے سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں جانور تھکتا ہے، نیچے بیٹھتا ہے، آرام کرتا ہے، لیکن سواری کے تینوں جانور کبھی نیچے نہیں بیٹھتے، نہ گھوڑا، نہ گدھا، نہ کھچر۔ یہ آج تھکیں گے، تھکنے کے بعد تھوڑی دیر نیچے لیٹ جائیں گے، دوڑیاں لیں گے، 2-3 مرتبہ چکر کاٹیں گے، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو سواری کے لیے پیدا کیا، اور وہ سواری گویا اس کے نیچر میں ہے، لیکن ساتھ نے یہ بھی فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تمہاری سواریوں کے لیے، یعنی تمہارے ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہم نے کچھ اور چیزیں میں پیدا کی جن کو تم اس وقت نہیں جانتے۔ ظاہر اس وقت کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ آج اگلے دور میں آنے والا ٹرانسپورٹ کا سارا نظام جس سے ہم آج فائدے اٹھا رہے ہیں، وہ چاہے زمین کا ٹرانسپورٹ ہو، چاہے فضاؤں کا ٹرانسپورٹ ہو، چاہے وہ سمندروں کا ٹرانسپورٹ ہو، اللہ نے ایک ہی جملے میں فرمایا تھا آگے ایسا آنے والا ہے۔ تو گویا ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آج یہ انسان کی محنت اور تحقیقات کے نتیجے میں یہ سارا کچھ آنے والا ہے، اور وہ آیا، اور آگے نہ جانے کیا کیا آنے والا ہوگا۔ غرض یہ کہ آج کا دور چونکہ سائنسی علوم کا دور ہے، ان سائنسی علوم کو پڑھنے والے اگر اللہ کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر پھر پڑھیں، چاہے پھر وہ انسان سے متعلق علوم ہوں، جانوروں سے متعلق علوم ہوں، زمین کے اندرونی تحقیقات سے متعلق ہوں، فضاؤں سے متعلق ہوں، سیاروں ستاروں سے متعلق ہوں، جانوروں سے متعلق ہوں، درختوں، پیڑ پودوں، نباتات سے متعلق ہوں، جو بھی علم انسان پڑھے گا اس کے نتیجے میں اللہ کی قدرت، اللہ کی مہربانی، اللہ کی کاریگری اور اللہ کا نظام، اور اس نظام کو کنٹرول کرنے کا سارا سسٹم انسان سمجھ سکتا ہے۔ آج کے اس سائنسی دور میں جہاں ہم سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہاں ہم اپنے دین کی مزید معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کبھی ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور کبھی بڑی بڑی تحقیقات جب سامنے آتی ہیں تو اور انسان حیران ہو جاتا ہے۔ قرآن ہے جس نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ زندگی پانی سے کھڑی ہے، سب سے پہلے قرآن نے یہ اعلان کیا تھا، اس سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ قرآن نے الگ الگ انداز میں کہا کہ خلقنا من الماء کل شیء وجعلنا من الماء کل شیء، ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی پر رکھی ہے۔ آج کا سارا دور بتا رہا ہے اب یہ سمندر کا پانی لیکن انسانوں کے استعمال کے قابل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ سمندر کا پانی کھارا ہے، سمندر کا پانی نمکین ہے۔ تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر کا پانی نمکین اور کھارا کیوں رکھا گیا؟ وہ اس لیے کہ دنیا بھر کی ساری گندگیاں اسی سمندر میں جاتی ہیں، اگر وہ نمکین نہیں ہوگا تو پانی فوراً خراب ہو جائے گا، پھر استعمال کے قابل نہیں رہے گا، اور نمک ان تمام گندگیوں کو ایگزاسٹ کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تو پانی ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہے، تو اس کے لیے دوسرا سسٹم رکھا گیا کہ سورج کی گرمی کی وجہ سے یہ پانی بھاپ میں بدل جاتا ہے، اور بھاپ میں بدلنے کے بعد بھی فضا میں جب اٹھتا ہے اور یہ بادلوں کی شکل میں پھر ہوائیں اس کو لے کر کے آگے چلتی ہیں، تو آگے جس جگہ تک یہ پہنچے گا وہاں کے فضا کا ایک خاص ٹمپریچر جب اس بھاپ کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے تو یہ بھاپ واپس پانی بن کر کے، اور جب وہ پانی واپس بن کر آتا ہے تو وہ میٹھا پانی بن چکا ہوتا ہے جس کو ہم چکھتے ہیں۔ اب یہ پانی قطروں کی شکل میں زمین میں آتا ہے۔ تو جب ہم بارش کی ساری سائنس پڑھیں گے
اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ بارش کیسے اترتی ہے اور زمین پر آ کر کے کیسے زمین میں جذب ہو جاتی ہے، پھر وہ زمین سے واپس آ کر کے پھر انسانوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، زمین کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، جانوروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، ساری مخلوقات اسی پانی سے زندہ۔ غرض آج کا سائنسی دور اگر اللہ کی معرفت اور قدرت کو سامنے رکھ کر کے سمجھا جائے اور پڑھا جائے تو تمام سائنسی علوم ہمارے لیے اللہ کی معرفت کے دروازے کھول سکتے ہیں، اور اس میں چھوٹے چھوٹے واقعات بھی عجیب ہوتے ہیں اور بڑی بڑی کہانیاں تو بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ یورپ میں ایک ہسپتال میں ایک ڈاکٹر جس نے چھینک پر ریسرچ کی ہے، چھینک جو آتی ہے اس پر اس نے ریسرچ کی ہے، کتنی بڑی بک اس نے لکھی ہوگی یہ تو وہی جانیں گے۔ ایک مسلمان ڈاکٹر کو وہ بار بار سناتے تھے کہ چھینک کیوں آتی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اور اگر چھینک نہیں آئے گی تو اس کے نتیجے میں پریشانیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں، اور یہ چھینک کیسے انسان کے قابو سے باہر ہے، اور اچانک انسان کیسے سانس لینے لگتا ہے بے اختیار ہو کر کے، پھر وہ پریشر کے ساتھ وہ سانس باہر آ جاتا ہے، اس کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں، اور اس چھینک کے دوران مرنے کے خطرے کتنے ہیں، یہ ساری تحقیقات وہ بتاتا تھا۔ اس مسلمان ڈاکٹر نے اسے کہا کہ میں بھی بتاتا ہوں تم کو کہ ہمارے نبی نے چھینک کے بارے میں کیا کہا۔ اسے پوچھا کیا کہا، کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو فوراً کہو الحمدللہ۔ اس شخص نے پوچھا کہ الحمدللہ کہنے کے معنی کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم گاڈز کو تھینکس کرتے ہیں، اللہ کو ہم گاڈ کو ہم تھینکس کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس انگریز ڈاکٹر نے فوراً کہا کہ جس آدمی نے یہ بات کہی ہے لگتا یہ ہے کہ اس کے پاس چھینک کا پورا کنسپشن موجود تھا۔ انہوں نے کہاں پڑھا تھا، انہوں نے کہا وہ تو کسی کے سامنے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو آج کی ہماری تحقیقات ہیں کہ چھینک آنا بہت فائدے مند ہے، اور اگر نہیں آئے گی تو بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ انہوں نے شکر کرنے کا جو تعلیم دی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے سامنے اس کا تصور تھا کہ چھینک آنا بہت اچھی چیز ہے۔ ہم یہاں کشمیر میں پرانے زمانے میں کشمیر کی خواتین کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ چھینک آتی تھی تو ہماری مائیں ہماری بہنیں کہا کرتی تھی لش برائی دور۔ آج کی تحقیق وہی بتاتی ہے کہ چھینک کے نتیجے میں کتنی پریشانی سے انسان بچ جاتا ہے، جس میں آسان سی بات یہ ہے کہ وہ مضر صحت ذرات جو ناک کے اندر جائیں گے ان کو باہر نکالنے کے لیے چھینک سے زیادہ بہتر ذریعہ کوئی نہیں۔ اللہ نے انسان کے ناک کے اندر بال پیدا کیے، ناک کے اوپر نہیں۔ ناک کے اوپر اگر بال پیدا ہو جائیں گے تو انسان برا لگے گا اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ ناک کے اندر بال پیدا کیے جن کا کام فلٹریشن کرنا ہے، چاہے جتنے گرد و غبار اوپر چڑھتے ہیں وہ ناک کے بالوں کے ساتھ اٹک کر کے رہ جاتے ہیں۔ وقت چونکہ زیادہ نہیں ہے اس لیے میں اس کو سمیٹ کر کے عرض کر رہا ہوں کہ آج کا زمانہ سائنسی زمانہ ہے۔ سائنسی تحقیقات تو سائنسی ٹیکنالوجی کے نتیجے میں جیسے انسان کو بے شمار سہولیات ملی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے سائنسی تحقیقات نے اللہ کی قدرتوں کے خزانوں کو سمجھنے کا ہمیں بہترین موقع عطا کیا ہے۔ شرط صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آپ جو بھی تھیوری پڑھیں اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر کے پڑھیں۔ میڈیکل سائنس میں جو ہارٹ کے ماہرین ہیں وہ ہارٹ کی تمام تھیوریاں پڑھیں لیکن اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر پڑھیں۔ آنکھوں کے جو ماہرین ہیں وہ آنکھ کی ساری تھیوریاں پڑھیں مگر اللہ کی قدرت کو ذہن میں رکھ کر کے پڑھیں۔ بلڈ سرکولیشن کے جو ماہرین ہیں وہ خون کے تمام تحقیقات کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر کے تو پھر دیکھیں گے ان کے سامنے اللہ کے معرفت کے کیسے کھولے دروازے کھل جائیں گے۔ اپنے زمانے میں فلکیات یعنی اسٹرونومی کا سب سے بڑا ماہر جیمز جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، وہ ایک مرتبہ لندن کی گلیوں سے گزر رہے تھے اور وہ کسی خیال میں گم تھے۔ سامنے سے ایک مسلمان آئے، انہوں نے دیکھا کہ جیمز جا رہے ہیں، اوپر سے بارش گر رہی ہے لیکن وہ کسی اپنا چھتری جو ہے وہ سر کے اوپر لے لوں گا۔ انہوں نے جا کر کے ان کو سامنے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا سر آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا بارش ہو رہی ہے اور آپ نے چھتری دبا کے رکھی ہے؟ کہنے لگا ہاں مجھے خیال نہیں رہا، میں کسی خیال میں گم تھا۔ بعد میں ان سے ملاقات، انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہوں، اور وہ کسی کو کسی سے ٹکرانے نہیں دیتا۔ انسان کے بس میں تو نہیں ہے یہ، بلکہ سارے انسان کے مل کر کے، اور جب سے یہ کائنات اسی طرح سے اس میں سیکنڈوں کا فرق، سیکنڈوں نہیں، 1 سیکنڈ کے 1,00,000 حصے کریں اور 1,00,000 حصوں میں سوچے ایک حصہ آئے گا، اتنا بھی فرق کہیں ہونے نہیں دیتا ہے کتنا بڑا ہے وہ۔ کہتا ہے جب میں کہتا ہوں اللہ اکبر تو میری روح اور میرے جسم کا ایک حصہ اس اللہ کی کبریائی کا اعتراف کر کے پھر کہتا ہوں اللہ اکبر۔ غرض آج کے سائنسی علوم جتنے بھی ہیں، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ باٹنی ہو، چاہے وہ جانوروں کی سائنس انیٹمی آف دی اینیملز ہو، کوئی جو شعبہ اللہ کی قدرتوں کو ذہن میں رکھ کر اگر پڑھا جائے تو ہم جتنی معرفت آج کے دور میں حاصل کر سکتے ہیں ان علوم کے نتیجے میں، پچھلے دور کے انسان نہیں کر سکتے تھے، مگر ان کے پاس یقین کی طاقت زیادہ تھی، علوم کی تعداد کم،
اس لیے ان کا ایمان پختہ تھا. آج علوم کی تعداد زیادہ ہے اور یقین کی طاقت کم، اس وجہ سے یہ تمام علوم ہمارے لیے معرفت کے دروازے نہیں کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں تمہارے جسم کے اندر میری قدرت کی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون وفی الارض آیات للموقنین، کائنات کے چپے چپے پر میری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کائنات کے ذرے ذرے میں، تمہارے جسموں میں اور کائنات میں میں اپنی قدرت کی نشانیاں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. اور ان تمام نشانیوں کا اگر ہم سمجھنا چاہیں تو آج کے سائنسی علوم کو پڑھیں اور سائنسی علوم کو پڑھنے کے بعد قرآن کو منتبی کریں تو دیکھیں کس طرح سے ہم اللہ کی مزید معرفت حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کرے ہمارا ایمان پختہ ہو، اللہ کرے اللہ کی معرفت ہمیں نصیب ہو، اللہ کرے ہم زندگی کے مشن اور مقصد کو سمجھیں اور کامیاب زندگی گزارنے والے بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.